حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مختلف تدابیر، سوچیں دے کر، خیالات دے کر، قرآن سے باتیں سمجھا کر ہمارا تعلق اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مشکل کام یہ ہے کہ یہ دل اللہ سے جڑتا نہیں۔ ہم سب کچھ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن جو یا تو کہیں توفیق نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی، یا ہمارا جذبہ ناقص ہوتا ہے کہ سال ہر سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی، ہماری طبیعت پر شریعت غالب نہیں آتی۔ بچے کو اسکول کا سبق پڑھایا جا سکتا ہے، رٹا لگایا جا سکتا ہے، لیکن دین پر چلنا رٹے کی وجہ سے نہیں، یہ محبت کی وجہ سے، اور محبت کے بغیر پاؤں حرکت ہی نہیں کرتے۔ اب لاکھ کہہ لیں، لیکن محبت کے بغیر پاؤں حرکت میں نہیں آتے۔ اس لیے اللہ والوں سے محبت ہو جائے تو تب بھی بندہ آگے کو بڑھتا ہے محبت کی وجہ سے، لیکن وہ محبت عجیب و غریب۔ مثال ہے، میرا ایک دوست ہے تو مجھے اس سے محبت ہوگی، وہ بی ایس سی کیا کہتے ہیں بی اے لٹریچر کر رہا تھا انگلش میں، تو مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں آفس میں جاب کرنے لگ پڑا تو اس نے مجھے کہا بی اے کرو یار، تم محنت کرو، پڑھو۔ میں نے اس سے پوچھا میں پڑھ لوں گا؟ کہنے لگا ہاں تو پڑھ لے گا۔ مجھے اس سے اس قدر شدید محبت تھی، اس نے مجھے نوٹس دیے، بتایا کہ پیپر کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، ہائیڈنگ کے کتنے نمبر ہوتے ہیں، ریفرنس لگاؤ گے تو کتنے نمبر ہوں گے، قرآن کی آیت لکھو گے تو کتنے نمبر ہوں گے، اسے سارا مجھے ڈیٹیل سے سمجھایا۔ تو میں نے رٹا لگایا محبت میں، یاد کیا ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ میں نے بی اے کلیئر کر لیا اس کی محبت میں۔ پھر اس نے 1.5 سال بعد مجھے کہا کہ اسلامیات میں ایم اے کرو۔ میں کہا میں کر لوں گا؟ کہنے لگا ہاں تو کر لے گا، نوٹس میں تمہیں مہیا کرتا ہوں، یاد کرنا تمہارا کام ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ اس نے دیا، میں نے تقریباً 3 سے 6 ماہ لیے ہوں گے، 3 سے 6 ماہ لیے ہوں گے کہ ایم اے اسلامیات کرنے کے لیے، اور پھر اسی میں 6 ماہ میں، 2 سال میں نہیں، 6 ماہ میں میں نے ایم اے اسلامیات کلیئر کیا۔ محبت کام کرواتی۔ اگر میں اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا، آپ جو بات بیان کرتے میں اس پر رٹا لگا لیتا کہ اب میں نے اس پر عمل کر کے دکھانا کیسے۔ اور ہمارے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے، کتبہ لگا ہوتا ہے نا قبر پر، اس پر کیا کیا ہوتا ہے، نقش بر سنگ، کہ اس پتھر پر نہ نقش کیا ہوتا ہے کچھ، وہ پتھر پر مٹ بھی جائے تو پھر بھی وہ نشان ضرور رہتا ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ پیر کی بات تمہارے اندر ایسے نقش ہونی چاہیے جیسے نقش بر سنگ، ایسے تمہیں یاد ہونی چاہیے کہ پیر نے بات کیا کہی ہے۔ کچھ ہوتی باتیں سکپ کر جاتی، جیسے میں یہ لیکچر دوں گا، اس لیکچر میں آپ کے پلے میں صرف نقطے آئیں گے، پورا لیکچر نہیں آئے گا، کچھ نقطے آپ کے ذہنوں میں آ جائیں گے جو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن پورا لیکچر آدھے گھنٹے کا آپ نے سنا نہیں سکیں گے، اور نہ ہی ایسا ہوتا۔ تو ہم اپنے پیر و مرشد کے جو نقطے تھے نا، ان پر عمل کرتے تھے کہ ہمارے پیر و مرشد نے فرمایا کیا ہے اور ہمیں سوچ کیا دی ہے۔ ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ تو لازمی بات ہے، لیکن جنتی تو سارے ہو سکتے ہیں۔ ایک جیسے بندے نہیں ہو سکتے، لیکن جنتی سارے ہو سکتے ہیں۔ جنت میں لے جانا کس نے؟ اللہ نے، اور جب اللہ نے لے کر جانا وہ جس کو چاہے قبول کر لے۔ اس لحاظ سے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ بات کو سنیں، اس پر عمل کریں، اور بغیر محبت کے ابراہیم، بغیر محبت کے کام نہیں ہو سکتا، محبت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے دین پر ہوتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کے دین پر ہوتا ہے محبت۔ اور یہ محبت جو ہے نا، یہ کام چوری نہیں ہونے دیتی کہ کام چور بن جائے بندہ، غفلت نہیں ہونے دیتی، اٹھا دیتی ہے، جگاتی ہے، راتوں کو سونے نہیں دیتی، الارم لگوا دیتی ہے، اور الارم جو ہے اس سے پہلے بندہ اٹھ پڑتا ہے۔ ابھی الارم بولتا نہیں ہے، اس سے پہلے اٹھ پڑتا ہے، کیونکہ معلوم ہے محبت
محبت ایک جزا ہے، محبت ایک توفیق ہے رب کریم کی طرف سے، کہ بندے کو توفیق مل گئی اللہ کریم کی طرف سے کام کرنے کی۔ دنیا میں اپنے آپ کو قبول کروانا اللہ کی بارگاہ میں بہت مشکل کام، بہت مشکل کام، اور یہ مشکل وہی کر سکتا ہے حل جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ فرما دیا، سمجھ آ گیا کہ اب کام کیا ہے، ہمیں پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے، عبادت کرو، بندگی کرو میری، ویسے جیو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کر دکھایا، کام کر کے دکھاؤ۔ اب سمجھ میں آ گیا مشن، اب ہمارا مشن کیا ہے، بندگی کرنا، اپنی زندگی کو بندگی میں لانا، یہ ہمارا مشن ہے۔ اور مشن دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اور جب اللہ کریم نے یہ مشن ہمیں دیا ہے کہ اپنی زندگی میں بندگی کو لانا ہے، میری عبادت کر کے دکھانی ہے، اب یہ مشن ہم نے پورا کرنا ہے۔ اللہ کریم تو فرما دیتا ہے نا نماز پڑھو، یہ وضو کرنا، نماز کے اوقات میں کھڑے ہو جانا، ساری شرائط فرائض واجبات پورے کرنا۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ سیکھ کر کرتے کیسے، کیونکہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہے، ہر کام بڑا ہے، ہر کام بڑا ہے۔ جیسے میں نے اکثر آج جو کیا کہتے ہیں وہ صداقت تھا نا، تو اس نے کہا جزاک اللہ، اس نے ایسے کہا، میں کہا تمہارا جزاک اللہ جو ہے نا ہمارے احسان سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے احسان سے بڑھ کر ہے کہ نبی کریم نے فرما دیا نا کہ جس نے کہہ دیا جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، اس نے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ کوئی احسان نہیں ہمارا کسی پر، کیوں کہ اس نے کہہ دیا جزاک اللہ خیرا، تجھے اللہ جزائے خیر دے۔ اب کس کی کوٹ میں گیند چلی گئی؟ اللہ کریم کی، تو کیا وہ دے گا نہیں؟ احسان کیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تو پھر اس سے ہی جزا مانگے گا نا۔ تو اس نے تیرے لیے دعا کر دی، وہ دعا تیرے احسان پہ باری ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کوئی بندہ پیٹ کاٹ کر کسی کو نہیں کھلا رہا، پہلے ٹھڈ بھرتا ہے تو پھر دوسرے کو کھواتا ہے۔ کوئی ایسا میں نے نہیں دیکھا جو اپنا پیٹ کاٹ کر کسی کو کھلا رہا ہو۔ ہر کوئی بندہ پہلے اپنا پیٹ بھرتا ہے، پھر پیٹ بھرتا ہے، پھر پیٹ بھرتا ہے، پھر کچھ چھڑتا ہے تو کہتا آگے دے دینا۔ اتنا کوئی مائکا لال میں نے نہیں دیکھا کہ اپنی ضرورت کو چھوڑ کر، ضرورت کو خواہش نہیں، ضرورت کو چھوڑ کر کہے چلو یار تم لے لو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بہت مشکل کام ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک لفظ کیا، جزاک اللہ خیرا۔ جب آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ جزاک اللہ خیرا کیا ہے، اب ہر معاملے میں ہر ایک کو کہتے رہیں جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا۔ اس سے کیا ہوگا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لگا رہے ہیں کہ یا اللہ اسے جزا دے، خیر والی، خیر والی۔ نظر کہاں آتی ہے؟ کہاں نظر آتی ہے یار، مجھے یہ بتائیں۔ جیسے بندگی میں ہوتا ہے نا، سورج بندگی کرتا ہے اللہ کی، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں نکل رہا ہے، چل رہا ہے۔ چاند بندگی کرتا ہے، اپنی اپنی کلاس میں چلتا رہتا ہے، ستارے چلتے رہتے ہیں۔ ہوا کبھی آتی ہے کبھی نظر نہیں آتی، ابھی ہوا چل رہی ہے، ادھم مچا رکھا ہے، کیا ہوگا؟ ہوا کبھی آتی ہے کبھی نظر نہیں آتی، تھمی رہتی ہے۔ لیکن تیری سانس کی ہوا ہمیشہ آتی جاتی رہتی، کبھی تھمتی نہیں۔ جس دن تھم گئی تیری موت ہو جائے گی، کیونکہ تیرے سانس کی جو ہوا ہے یہ آتی رہتی ہے، تھمتی نہیں ہے۔ یہ ہوا تجھے ملتی رہتی ہے، اس سے تیری سانس کی آری سے تیری زندگی کٹتی چلی جاتی۔ تو اس لیے یہ ہوا ہر ایک کو ملتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی کہہ دیا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورج کی طرح بندگی میں لگے رہو، چلتا رہتا ہے وہ، چاند کی طرح لگے رہو، اسی طرح بندو بندگی میں لگے رہو، فجر ظہر عصر مغرب عشاء۔ چاند چل رہا ہے، روزے آ گئے، پیسہ آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، موسم اچھے آ گئے، تو بس کرتے رہو، کام پر لگا دیا بندگی۔ اس بندگی میں جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا بڑا مان کر، جیسے کوئی مجھے کہتا ہے جی آپ تو میرے باپ کی طرح ہیں، یہ اس نے کہا، میں نے نہیں کہا کہ آپ میرے باپ کی طرح بڑے ہیں، کیونکہ اس نے سمجھا کہ یار یہ میرے لیے ایک مشعل راہ ہے، یہ مجھ سے یہ میرا خیال کرتا ہے، اس لیے یہ میرے باپ کی طرح۔ ہمارا کام کیا ہے کہ اپنے کردار کو مینٹین کرنا ہے، کردار سے نیچے نہیں گرنا۔
کردار سے نیچے نہیں گرنا. باپ غریب بھی ہوتا ہے, باپ امیر بھی ہوتا ہے, تو بات سمجھ آئے گی نہیں. باپ سمجھنا بہت بڑی بات ہے, اور یہ باپ روحانی ہوگا جو ایمان کو ہمیشہ تازہ رکھنے کی کوشش کرے گا. تو سانس کی آ رہی, یہ سانس جو آ رہی ہے چلتی رہے گی, اور جس دن سانس تھم جائے گی باہر, اس سانس کی وجہ سے آپ کا یہ جسم بچا ہوا ہے. جس دن یہ سانس نکل گئی کیڑے کھا جائیں گے, کیونکہ یہ جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی بقا اس روح کی وجہ سے جو اندر ہے. اور جس دن سانس بند ہو گئی, روح غائب ہو گئی, تو پھر آپ کو جسم کو کیڑے کھا جائیں گے. اور کوئی بندہ الا ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں قبرستان میں قبریں نکلتی ہیں نا دڑا دڑ, ایک کے اوپر ایک نیچے سے کوئی بندہ نکل رہا ہے, کوئی ایک میں نے نہیں دیکھا کہ نیچے سے قبر کھودی, کہاں گیا, کیڑے کھا گئے بیٹے, مٹی میں مٹی ہو گیا. اب لاکھ کہیں میرا باپ مٹی سے مٹی ہو گیا. یہ کوئی جو اشعار پڑھتے نا, زمن میلی نہیں ہوتی, زمین میلی نہیں ہوتی, محمد کے غلاموں کا کفن میل نہیں, ایسا پڑھتے نا, ایسے کوئی حدیث نہیں. صرف انبیاء کرام کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی, باقی سب کو کھا سکتی, کیونکہ حدیث ان کے بارے میں, صحابہ کرام کے بارے میں نہیں. اللہ چاہے تو سلامت رکھے, اللہ چاہے تو سلامت رکھے, لیکن حدیث صرف نبیوں کے بارے میں کہ نبیوں کے اجسام مٹی نہیں کھاتی. کیوں بیٹے, وہ اللہ کے نور سے ہے نا, اللہ کے نور سے ہے نا, اس لحاظ سے ان کے اوپر جو کیا کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ, اللہ کے کلام سے مستفید ہونے والے, وہ عام تو نہیں نہ ہوگے. اس لیے اللہ کریم نبیوں کے اجسام کو مٹی پر حرام کر دیا کہ تم نے ان کو کھا نہیں سکتے. ہمارے جیسے لوگوں کا نہیں ہے. وہ میرے جیسا بندہ سوچے گا یا اللہ مہربانی فرما, تیری مہربانی, اے مٹی نو کیڑے کھان, چلو اسی بھی تو کوئی خوراک بنی ہے نا, اسی بھی تو بکریاں کھادیاں نے, اسی بھی تو کہتے ہیں مرغیاں کھادیاں نے, تو سانوے کو کھائے تو صحیح نا, اسی بھی تو تیری بارگاہ جو کسی کی خوراک بنی ہے, کیا فرق پڑتا ہے کوئی کھا جائے تو. بندہ یہ سوچے نہیں 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 مجھے کیڑے نہ کھائیں, وہ کھانے دو, وہ جہاں رکھے ٹھیک ہے, وہ جہاں رکھے ٹھیک ہے. بے بسی اور بے کسی یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا. جتنا اچھا کام کر سکتے ہو نا بیٹے کر لو, یہ وقت کام کرنے کا ہے. میرے پیر مرشد کے بیٹے, ان کے بیٹے ایکسیڈنٹ ہوا, یہ ٹانگ کٹ گئی, یہاں پر روڈ بڑھ گئے, اب ساری زندگی بیساکھیوں پر ہوگا یا ویل چیئر پر ہوگا, چل نہیں سکے گا. وہ دوڑ جو آج موجود ہے وہ نہیں ہوگی. کیا آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا؟ آپ کو تڑپنا نہیں ہے, آپ یہ سمجھتے آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہونا. بیٹے پتہ نہیں کیا ہو جانا آپ لوگوں کے ساتھ. اور جب ہونا ہے نا اس وقت ہم نے چیخیں مارنی ہیں. چیخیں پہلے ماریں, کچھ کر لیں, تاکہ یہ تو ہو کہ میں کام کرتے کرتے اس راہ میں چلا ہوں. یہ زندگی اچھی ہے جس میں چیخیں نہ مارنی پڑے, بے بسی اور بے کسی نہ ہو, بلکہ احسان ہو اللہ کا, یا اللہ تعالیٰ شکر ہے جیسے مرضی حال میں رہیں کہ میں نے اس وقت بھی یہ کیا تھا, اب بھی یہ کر رہا ہوں. یہ ایسے سمجھے. جو بندہ جوانی میں نیک اعمال کرتا رہتا ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے, کر نہیں پاتا, اٹھ نہیں پاتا, اللہ تعالیٰ نے اس کی پینشن بھی لگائی ہوتی ہے, گریجوٹی بھی لگائی ہوتی ہے. جو جوانی میں جتنا اجر دے رہا ہے نا, بڑھاپے میں نہیں ہو رہا وہی اجر ملتا رہے گا, کیونکہ اس نے جوانی عبادت میں گزاری. اس لیے وہاں پر اس کا جو اجر ہے وہ ملتا چلا جائے گا, کم نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے جوانی عبادت میں لگا رکھی. اس لیے بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسے طاقت نہیں ہوگی جو ہمارے اعضاء میں اب ہے, اس وقت نہیں ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ اجر اتنا ہی دے گا جتنا جوانی میں تھا, کم نہیں ہونے دے گا. وہ اللہ کریم ہے. دنیا نہ مانگے دین مانگے, دنیا نہ مانگے دین مانگے. دین والوں کو دنیا چنگے میں مل جاتی, اور اگر آپ کو دنیا نہیں مل رہی تو یا تو آپ کی ڈیمانڈ دنیا ہے, دین نہیں ہے, یا آپ دین کو استعمال کر رہے ہیں دنیا کے لیے. تو دین کو دنیا میں دنیا کے لیے استعمال کریں گے, شکلیں بنا کر بھیک مانگے, وہ نہیں ہونا. دین کو دین سمجھ کے کرنا ہے, اور جب دین کو دین سمجھ کر کریں گے مزہ تب آئے گا نا. وہ کوئی چیخاں تے نکلنی چاہیے, کوئی آہو بکاتے ہونے چاہیے نا, کوئی اتنے تھلے تے ہونا چاہیے نا. اینا نہ ہو تو مزہ کیا تھا؟ مزہ تو تبھی آتا جب بندہ اوپر سے چہلایا جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تو علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین مکہ نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, پریشان کیا ہوا ہے, بڑا ظلم کرتے ہیں. سرکار جلال میں آ گئے,
فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے اوپر یہ وقت آیا ہے کہ ایک کو نیچے رکھ کے اوپر ایک کو گردن کاٹ دی جائے. تمہارے اوپر آیا ہے کہ لوہے کے کنگھیوں سے پیچھے سے سارا جسم چھیل دیا جائے. یہ پہلی امتوں پہ آ چکا ہے. تم رونا کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے پر کوئی وقت آیا ہے مزے نہ آرام نہ زندگی گزار دے پہ ہو تو پھر بھی کئی روندے جاندے پہ یا اللہ. دین کی وجہ سے کوئی نہیں رو رہا. دنیا تنگ ہے, دنیا تنگ ہے. دنیا میری مرضی کی نہیں ہے, دین میری مرضی کا ہو علیحدہ ایشو ہے. میں کہتا ہوں میرے دین میں شکر ہے, نمازیں شامل ہے, روزے شامل ہے, زکوٰۃ شامل ہے, حج شامل ہے, درس دینا شامل ہے, عبادت کرنا شامل ہے, کام کرنا شامل ہے. شکر ہے میری زندگی میں دین شامل ہے. اور میں دعا ہی کرتا ہوں یا اللہ اس میں اضافہ فرما, میرے اس کام میں اضافہ فرما. میں یہ دعا مانگتا ہوں. تو دین جب آ جائے گا تو دنیا اپنے آپ ہی چلے جائے گی. ہماری دنیا بھلی نہیں ہے. اس لیے جب انسان کی دنیا بھلی نہ ہو تو اس کے اندر جو مایوسیاں پیدا ہوتی ہیں نا, وہ دنیا نہ ملنے کی وجہ سے, دین نہ ملنے کی وجہ سے نہیں. کیونکہ ہماری مایوسیاں کس لیے ہیں؟ دنیا نہیں مل رہی. اگر دنیا ملی ہو آپ شاش بشاش ہوں, تر و تازہ, نماز بھی پڑھ دیں گے, اللہ کا شکر ہے جی, اللہ کا شکر ہے. تھوڑی جی ہوا کٹی تو پھر کیا ہوئے گا؟ بس یار دعا کرو, بس یار دعا کرو. اور کیوں ہے؟ بس چھوٹی جی ہوا کٹی ہویا کہ کچھ نہیں ہوتا بیٹا, بہت چھوٹی زندگی. ہمیں تو ڈر لگتا ہے نا, ہم تو دعا کرتے ہیں یا اللہ جیسے یہ بچے ہیں ان کے ماں باپ کے سائے ان پر سلامت رہیں. ہمیں معلوم نہیں نا ہوتا, ہم تو یہ بچے جی رہے ہیں نا, یہ باپ کے سائے کے نیچے جیتے ہیں. ٹھیک ہے, باپ بچوں کے بغیر باپ نہیں ہو سکتا. بچے ہوں گے تو باپ کہلائے گا نا. تو بچے باپ کے بغیر کیا ہوں گے؟ یتیم, جن کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے نیکیاں ملتی ہیں, وہ ہوں گے. لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے. اس لیے یہ رشتہ اللہ واسطے ہو تو بچہ باپ کی قدر کرے گا, باپ بچے کی قدر کرے گا کہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا دیندار ہونا چاہیے, میرا بیٹا دیندار ہونا چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشن دے رکھا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. سورج کو بھی کام پر لگا رکھا ہے, چاند کو بھی لگا رکھا ہے, ہواؤں کو بھی لگا رکھا ہے, اس سانس کو بھی لگا رکھا ہے کہ تو بھی لگ کر دکھا. تیری بھی زندگی نہیں ادوار میں چلتی نظر آئے. تینوں اللہ کرے کدی مہلت نہ ملے, تن ٹائم نہ ملے کہ تو باہر نکل سکے. ہمیشہ وہی وقت ہو تو اللہ اللہ کرتا نظر آئے. یہ آتا ہے ظہر کے وقت میں آ جاتا ہے, عصر کے وقت آ جائے, بہت اچھا لگتا ہے. وہاں سے چلتا جھومتا جامتا آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, ویری گڈ. اللہ اسے وہ چیز عطا کرے جس سے اسے استقامت مل جائے, اور ایسے کر کے جذبے سے پڑھے, مغرو لان والا کام نہ ہوئے, جذبے سے پڑھے. کیونکہ جذبہ, بزرگان دین فرماتے ہیں تیرے جذبے پر اللہ کن کہے گا, جذبہ لا. مایوسیوں پر اللہ کن نہیں فرماتا. مایوسی کافر ہے, کفر ہے, اور امید روشنی ہے, نور ہے. اس لیے تیرے جذبے پر اللہ کن فرماتا, کر کے دکھا کچھ. دیکھیں میرے اندر جذبہ ہوتا ہے نا, میں بات کر رہا ہوں, میرے اندر جذبہ آ جاتا ہے. عام ڈنگ ڈباؤ کام نہیں میرا ہوتا, میرے اندر جذبہ آٹومیٹک ہی آ جاتا ہے. یار اللہ دی گل کرنی ہے, اللہ دی پہچان کروانے لگے ہیں یار. اور جب اللہ کی پہچان کروانے لگے, جذبہ تو ہونا چاہیے. وہ اللہ ہے جو دیتا ہے, لیتا کچھ نہیں ہے, وہ دیتا ہی دیتا ہے. کسی کا کوئی احسان اللہ پر نہیں ہے. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کل قیامت والے دن مجھ سے پوچھا گیا کیا لائے ہو, میں کہا یا اللہ لیان والی گل تو کوئی نہیں, کیونکہ نیک مال کروائے تو, اجر دیتا تو, ثواب دیتا تو, درجہ دیتا تو, رزق دیتا تو, ہر چیز دیتی تو, توفیق دیتی تو. میں ککھ نہیں, اور جننے بھی نیک مال کرائے تو کروائے نے. میں نے جو کیا وہ تو برے تھے, میں نے تو وقت ضائع کیا. جو اچھا کروایا وہ تیری طرف سے ہے, اس لیے میں کچھ نہیں لے کر آیا. میں جو یہ ہے نا یہ میرے ہیں, مجھے معاف کر. کیونکہ میں اس کے سامنے میں یہ لایا ہوں, میں نے تو کہنا ہی نہیں ہے. میں تو ابھی سے یہ تیاری کر کے بیٹھا ہوں کہ مجھے پوچھا گیا کیا لائے ہو, کہ یا اللہ میں کچھ نہیں لے کے آیا. جو کام کروائے تو نے کروائے, توفیق تیری تھی, اجر تیری طرف سے تھا, ثواب تیرا تھا, اٹھا تو دیتا تھا. میں ککھ نہیں کیا. جو میں نے کیا ہے وہ ہے گناہ, سستی, غفلت. اس پر مجھے معافی دے کہ میں تیرے دی ہوئی وقت کی قدر نہیں کر سکا. 24 گھنٹے ملتے ہیں ایک دن میں,
اور بندہ 24 گھنٹے صرف گزارتا ہے وقت ضائع کرنے کے لیے. چلو لنگ جی نہیں بیٹے, ایک دن بھی نہیں لگنا چاہیے. یکدم غافل سودم کافر, سن مرشد ہے پڑھایا ہو کہ ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو, ایک لمحہ بھی نیت حرام نہ ہو, کام 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 بس کام. کہتے ہیں خانگی کام اور خانقاہی کام, یعنی گھر کے جو آپ کام کرتے ہیں یا جو یہ خانقاہی کام آپ کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے عبادت میں شامل ہوتے ہیں, کیونکہ یہ عبادت ہے. خانقاہی کام, پیری مریدی والے کام کرنے, اور خانگی کام, گھر کے کام کرنے, یہ عبادت ہے. اور جو بچہ گھر کے کام نہ کرے, وہ میری ماں نے گھر دے کام, بیٹے عبادت ہے تیری. کوئی کام کہے امی ٹھیک ہے میں لا کے لے کر آتا ہوں, عبادت ہے تیری. سستی نہیں کرنی, بات ماننی. تو خانقاہی کام, خانگی کام. ابھی ہم وہ ادھر سے آئے, اس سے تو اس کا سامان اس کا تھا, کاشف بھائی کا تھا. اس نے 3 فوجی گھر سے بلائے کہ میں میسج کروں گا 3 فوجیوں کو گھر سے نیچے بھیج دو. یہ تینوں نیچے آ گئے. میں نے بڑا اچھا لگا. 4 جنے پیو پتر سارے مل کے جہاں سامان چک دے میں نے لے کے گئے. میں تو کئی دفعہ کہنا سواب تو سارا انہوں نے لے لینا, جہے کھانے لے کے گئے, جہے بوتلیں لے کے گئے, جہے آئس باکس لے کے گئے, جنہوں نے تیل پوایا, جنہوں نے سب کچھ کیا, سواب تو انہوں نے لے لینا. میں تو مفت بھرا, میں کی کرنا. تو فوجی اچھے ہونے چاہیے نا, ٹھیک ہے نہیں. اپنے باپ کے پیچھے کھڑا کتنے سونے لگتے ہیں, ایک کرتے ہیں فوجی, اور کام کرنے والے فوجی ہوں. یہ نہیں ہو کہ بندہ کہ کام کرنے والا پیو کو کک نہ واجدی ہو کہ ابو دہا میں مار کے دہانا, ابو یہ کام چھوٹے میں کرنا. ٹھیک نہیں ابراہیم, کچھ نہ کچھ تو سانو بھی ہونا چاہیے نا کام کرنے والا. تو اس لیے بندگی میں ہم سارے کے لگے ہوئے ہیں, اور یہ زندگی بندگی میں گزرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سانسوں میں جو کہتا وقت کی قید رکھی ہوئی نا, کہ تیری سانسیں آتی جائیں گی, بس یہی ہے تیری زندگی. اور کسی کو معلوم تو نہیں نا کب چلے جانا. ایک لمحے کے لیے بندہ سوچا نا میں مر گیا, اس کے بعد کہانی ساری ختم. نہ بیوی دا پتا, نہ بڈھی دا پتا, نہ بچے دا پتا, نہ ماں دا پتا, تو گیا مر ختم. وہ پی گئے نہیں دوسرے دے ہوتے, اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں میرے بعد کیا ہوگا, اور تو اگے چل تیرا کی ہوئے گا. ہم تو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں نا, جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے اور اسی دیکھی جا رہے ہیں, وہ بیچارے کا کی ہو گیا, اور منہ کیا ہے, اور داڑھی نہیں رکھی, اینج نہیں کیتا. ہم یہ سوچ رہے ہوتے, اور وہ نہ سوچو تسی کرنا انہوں کرو, وہ نکل گیا ہوا ہے, وہ تم سے بے نیاز ہے, اسے کوئی لینا دینا نہیں. یہ ہماری کہانی اوپر پہ بیٹھے ہوئے, اینج قبر کر دو, اینج کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, یہ ہماری کہانی ہے. وہ نکل گیا اس میں سے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اس لیے میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ جب میری قبر تیار ہو جائے, کسی کا انتظار نہیں کرنا کہ کوئی آئی جائے, فٹافٹ کر لو. ادھر پاس ڈیوٹی کا گئی ہوں اتنے کوئی نہیں ہے گا. اس لیے کہا نا سرکار نے, میں قبر تیار ہو جائے تو مردے کو دفنانے میں جلدی کرو. میں اس حدیث کی بنا پر کہہ رہا ہوں, اور جلدی کرو, دفناؤ. دیر کیوں لگا رہے ہو, مردے کو رکھا ہوا ہے, فلانے نے آنا, فلانے نے آنا, کسی کو نہیں دکھانا, جانے دو. یہ آخری دیدار والی کہانیاں ساڑھے نال نہیں جائے گے, اے سامنے کرتے ہیں دیدار, مرن تو بعد دیدار کرنا. میرا دل ہی نہیں کرتا کسی دیدار کرن دے. اے زندہ دیکھنا چاہیے نا, کہتے آخری اینڈ ہی ہوتا نا, اے دیکھتے بھی زندہ. اچانک بندہ مر جاتا ہے, انہوں اسی مردہ دیکھنا, میرا دل ہی نہیں کرتا مردہ. میں کہ میرے سامنے زندہ ہی رہے, میری نظر جو زندہ ہی رہے, میں مرنا دیکھنا ہی نہیں چاہتا یار کسی مردے نو. میرے سامنے وہ زندہ رہے کہ یار میں زندہ ہی دیکھتا رہے پیا ہوں, وہ قبر والا نہیں دیکھنا. تو گلا سمجھ آئیاں کہ نہیں ہیں, تو مذہب سمجھ آئی ہے, ویری گڈ. تو سانو کوئی گلا سمجھ آنیا چاہیے. میرے تو اسی کر لاں گے, کیونکہ ساڈے اندر چیزاں جی پہ ہوندی نا, جو وہ بات سمجھ لیتی ہے نا, تو ایٹومیٹک حرکت میں آ جاتی. اور اگر کام پہ لگے ہو نا, یقین مانے وقت کا پتہ نہیں لگتا. بعض اوقات میں نے چیزیں تیار کرتے 14 گھنٹے لگائے ہیں, 14 گھنٹے کرسی پر بیٹھا ہوں اور تیار کر رہا ہوں, میری چیزیں شل ہو گئی ہیں, لیکن میں مزے میں کام کر رہا ہوں. اور جب وہ چیزیں تیار ہو جاتی تھی نا, تو مجھے پتا تھا میں نے کتنی بڑی ایکسرسائز کی ہے. کیونکہ ان چیزوں کو جیسے کسی کی ڈیٹ سی ڈھونڈنی ہے کہ خلافت عثمانیہ میں کون کون کس دور میں آیا, اس کی کیا کہتے ہیں ہجری کیا ہوگی اور عیسوی کیا ہوگی, وہ سارا ڈھونڈ رہے ہیں پیچھے جا کر, وہ سارا ڈھونڈتے جانا. یہ بھی ہمیں سکھایا گیا تھا کہ بھئی یار تم لوگوں نے ہسٹری کو ڈھونڈنا کیسے ہے اور ایکسرسائز کرنی کیسے ہے, اور پھر اس کو دوسروں کے سامنے لانا ہے, تو تمہیں مزہ کتنا آئے گا کہ یار یہ ریکارڈ میں ہی بنایا جائے, باقی کسی نے نہیں بنایا. میں نہیں بنایا نا, مجھے معلوم ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اس لیے ایک ایک چیز پر
اگلوں کی جو کیا کہتے ہیں نا کہانی وہ بند کر دو. جو غلط سوچ رہے ہوتے ہیں ان کے سوچنا بند کر دو, کیونکہ ہم نے کام کر کے دکھانا. ابھی تو وقت آیا, مزہ آیا یار جینے کا, اور مرنے کا تو اس سے بھی زیادہ نا, کیونکہ یہ نہیں ہوتا غم کے مر جانا ہے. مرنے کا مجھے غم نہیں ہے, مجھے یہ ہے کچھ کرنا ہے. مرنا تو مر جائیں گے, وہ تو کوئی نہیں ہے, وہ ہم سے کس نے پوچھ کے آ کے سانس بند کرنی ہے. حضرت ملک الموت علیہ السلام نے آنا ہے, چلیے جی, تو میں کہنا جناب پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں, چلیے. کیوں ایسے مارے کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے والے سی ہے ہی نہیں, ساڈے بچیاں دا وارث کون, وہ حوالے نے. میں اچھا میں اینی زندگی کچھ کر نہیں سکیا, کہتا میں تھوڑی جی منٹ دے دیتا میں شاید کچھ کر آواں گا. وہ بھائی صاحب ایک واقعہ سناتے ہوتے نا, ایک محدث سے نا, تو وہ کھجوریں کھاتے, کہتے ہیں مسئلہ ڈھونڈتا, کھجوریں کھاتے نا. وہ ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے, انہوں نے کہا چلا پہ چلیے, کہنا میں مسئلہ دسنا ہے, کہنا میں مسئلہ دسنا ہے, کہنا اور کوئی 10 دن گیا چلیے. کہتے اور کوئی 10 دن گیا چلا چلیے, اللہ نے جب کوئی جنہ کام لینا تو لے لینا. وہ بندہ کہتا نا یار میں اتنا بڑا کام کرنا, وہ کام چھوٹا کر, اچھا کر, بڑے کام لے لے گا, چھوٹے توفیق مل جائے تو بڑے بھی مل جائیں گے. پہلے بچہ ہوتا ہے تو پھر جوان ہوتا ہے, پھر بوڑھا ہوتا ہے. ہم پہلے بچہ یہ کہتے ہیں میں بوڑھا ہوں, نہیں, وہ جوانی آئے گی, پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد عقل آئے گی. یہ بچے ہیں نا 20 سال کے 18 سال کے جب ہوتا ہے نا, کہتے ہیں میں نے عقل آ گئی, اور 18 سال کی عقل نہیں آتی, عقل آتی ہے 40 سال کے بعد. جب وہ کہتے تجربے ہوتے ہوتے 40 سال کا پہنچتا ہے نا, پھر وہ دنیا نے جس نظر نہ دیکھتا وہ ہوئی دنیا, اور میں دیکھ لیتی ساری دنیا, پتہ لگ گیا, انہیں کھ نہیں دیکھا. کیونکہ دنیا نے دیکھا مطلب میں دنیا دیکھ لیتی تو دنیا چھڑ دینا, دیکھ لیتی ہوں نا تو دنیا چھڑ دینا, دین والے پاسے آندا. انہیں چھڈیا دین ہے, دیکھی دنیا ہے. انہیں دیکھی دنیا ہے تو چھڈیا دین ہے, تو کہنا میں دیکھ لیتی ہے تو پھر دنیا چ, اور پھر کی دنیا چ رہ کے ہمیں سارے کا پتہ لگ گیا فلانا آتا, فلانا آتا, فلانا آتا. تو تیرے بارے بھی یہی لوگ کہہ رہے ہیں, تم ہی انج ہی ہے. باتیں کچھ نہیں ہیں, باتیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں. میں لبیک, میں حاضر یا اللہ, میرے تو لا جڑی لانی ہے ساری. وہ کہتے ہیں سر دوستاں سلامت کے تو ہنجر آزمائی, یا اللہ دوستاں نے صرف سلامت رہن کے تو ہنجر زما کے دسدا رہے. اے دوست ہے میرا جڑا کہندا ہنجر کھاوے, کہندا الحمدللہ. سارے دوستاں سلامت کہ تو ہنجر آزمائی. اسی بھجن والے تھوڑے ہیں, ایسے ہمارے جنہاں صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر چلو جن پر انعام کیا گیا. اور کربلا والے جنہ دی گردناں کٹیاں گئیاں, انہاں دے راستے تے چلو. سارے دوستاں سلامت کہ تو ہنجر آزمائی, کہ یہ جو دوست سلامت رہنے جنہاں دے ہنجر آزمائے جاندے ہیں, بھجن والے نہ ہون. وہ کہندے نے ٹائی مجنوں نہیں چاہیے. ٹائی مجنوں سمجھدے نا, وہ ایک پیر صاحب سے نا, انہوں دا ایک بادشاہ جڑا سی نا وہ بن گیا مرید, تے جدا بادشاہ مرید تو پھر سارے مرید. وہ اتنا لمبا جلسہ ہو رہا سی, تے بادشاہ کہندا دیکھیا نا پیر صاحب تہاڈے نے مرید, کہندے سارے تیرے مرید نے, میرے نہیں ہے. نہیں کہندے بادشاہ کہندا ہونے ہی. وہ باہر نکلے پیر صاحب, کہندے یار مینوں الہام ہویا کہ ایک بندے دی بلی دینی ہے کوئی, وہ کوئی بندہ. سارے ہوں سنن کہ یار کوئی تو ہے. ایک بندہ اٹھیا, کہندا جی میں حاضر ہاں. وہ اندر لے گیا انہوں, اندر لے جا کے انہیں بکرا ذبح کیتا, کہندا والے تو اتنے بیٹھ. انج باہر نالے چ ہون گیا, ادھے بھج گئے. انہیں کہا ادھے ڈے سے کیا ہوں تے کام ختم ہو گیا, بلی تو ہو گئی. اور باہر نکلیا, کہندے یار حکم آیا ایک اور ہونا چاہیے, ایک اور ہونا چاہیے. بندہ تو کوئی نہ اٹھے, ایک عورت کہندی ہے جی میں حاضر ہاں. اندر گیا, ایک اور بکرا ذبح کیتا, انہوں کے بیٹھے تھے. جو باہر نکلیا تو سارے غائب سن. بادشاہ نے کہتے بادشاہ تیرے مرید سن, اے مجنوں چوری کھان والے نے. اتنے انہیں گئی کہ یار کام میں, سارے کہنے میں تو غریب ہاں, اے سارے غریب بن جاؤ. تو جدو واری آئے گی نا غریباں دی, کہنے کہ ساڈی مدد کرو. انہوں نے کہا تسی بھی نہیں کرتے سو تہاڈی بھی نہیں کیتی جانی, تسی بھی نہیں کرتے سو تہاڈی بھی نہیں کیتی جانی تھی. مارو چی ہاں, میں نے اسی تو غریب سا. کہتے سے نا غریبی سے تھی کسی مدد کی سی نہیں, تو رب تمہیں غریب ہی رکھنا چاہتا, تہاڈی بھی کوئی مدد نہیں, بھجو اتوں. نہیں کوئی گل سمجھ آئی, آ جائے گی وقت تے آ جائے گی, سارے نو آئے گی,
سارے نو سمجھ آئے گی، جن نہیں نا آ جائے گی. ہر بندہ کہ نا بچن دے رستے کھڑا، بچن دا رستہ نہیں، پھسن دے رستے ہونے چاہیے کہ پھسن دے کنے رستے ہیں. میں اکثر ایسا سوچتا تھا نا، میں کہتی یار یہ سارے کے سارے غریب کوئی نہیں ہوتا، دل کے غریب ہوتے ہیں. غریب کوئی نہیں ہوتا، غریب کے اندر خودداری ہو نا، یقین مانے کوئی کچھ نہیں کہتا. اپنی لائن تے لگا ہے، یقین منو نہ زمین جنبش نہ جنبش گل محمد، نہ اے بدلدا ہے اور نہ ناغا کردا ہے. اے بھی کنی اچھی گل، نہ سون تو بعد آندا ہے تے نہ ناغا کردا ہے بس. اور شاہ جی دا اثر پی گیا تک، شاہ جی نہیں تو بیٹھے رہو، میں کہا اثر پی گیا عبداللہ تے. کنی سونی نیندر ہے یقین مند کہ بندہ ستا ہے، بچہ ستا ہے، انج نہیں کری جا رہے، انج نہیں کری جا رہے. میں اپنے کو جذبہ یہ جذبہ کتنے ویری گڈ. جہاں کام کرنا پکا کرنا ہے، چھڑنا نہیں ہے گا رستے بندہ چھڑ دے. جس طرح میں روزانہ درس دینا، تو بھی آ کے سونا روزانہ ہے، ان محبت آئی اندر. اللہ تعالیٰ میں سمے عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. یا اللہ رحمتوں کا سوال، برکتوں کا سوال، تیری محبت کا سوال، معرفت کا سوال. زندگی تیرے نام پر گزرتی نظر آئے، سینہ روشن ہوتا نظر آئے، دل میں تیری محبت کا درد ہوتا نظر آئے، لطائف چلتے نظر آئیں، برکتیں ملتی نظر آئیں. تو ہادی برحق ہمارا، ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، سچے معنی مسلمان بنا، بچہ بچہ ہمارا ولی اللہ بنا. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.